الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق او كما قال عليه الصلاة والسلام. محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ فانی ہے، اور آخرت کی جو زندگی آنے والی ہے، جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی، کبھی نہ ختم ہونے والی، کبھی نہ فنا ہونے والی، لامحدود جو زندگی آنے والی ہے، فرمایا وہ زندگی باقی رہنے والی ہے. وہ چیز جس کی کوئی گارنٹی نہیں، وہ موت ہے. اور وہ چیز جس کی 100% گارنٹی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے. موت کی کوئی گارنٹی نہیں کب آ جائے. ہو سکتا ہے دادا سے پہلے پوتا چلا جائے، نانا سے پہلے نواسا چلا جائے، کیونکہ ہم سب کو ڈیٹ آف برتھ معلوم ہے، ڈیٹ کا وقت معلوم نہیں. کسی کی پیدائش 80 میں، کسی کی 90 میں، کسی کی 95 میں. لیکن فرمایا کہ جانے میں بھی ترتیب ہے. فرمایا نا نا نا، جانے میں کوئی ترتیب نہیں، آنے میں ترتیب ہے. پردادا بڑے، پھر دادا، پھر ابا، پھر ان کے بچے، پھر ان کے بچے. لیکن دنیا سے جانے میں کوئی ترتیب نہیں ہے. میرے عزیزو، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. جیسے ہی یہاں کی آنکھ بند ہوگی، حقیقت کی آنکھیں کھلے گی، دنیا کا نشہ اترے گا. اور دنیا کا دھوکہ جب انسان کے سامنے فاش ہوگا اور آنکھیں بند ہوگی، ملک الموت کی حاضری ہوگی، اس کی روح قبض کی جائے گی. اس عاجز کی ایک بات یاد رکھنا، جیسے ہی دنیا کی آنکھ بند ہوتی ہے، فوراً دوسرے جہاں کی آنکھ کھل جاتی ہے. اس جہاں کی آنکھ بند ہوئی، اس جہاں کی آنکھ کھل گئی. آخرت کی زندگی برحق ہے. اسی لیے فرمایا عقل مند کون، ہوشیار کون، سمجھدار کون، چالاک کون. دنیا کہتی ہے جو پیسہ زیادہ کما لے، جس کے پاس اچھی گاڑی ہو، جس کی پرسنالٹی اچھی ہو، جس کے پاس موبائل اچھا ہو، جس کے بچے انگلش پڑھے ہوئے ہوں، جس کے بچے ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، وکیل ہو، پروفیسر ہو، ہزاروں میں 50-60 ہزار ان کے بچوں کی تنخواہ ہو، وہ ہوشیار ہے،
وہ سمجھدار ہے جو دنیا میں بنگلہ بنا لے، یہ دنیا کہتی ہے. اور شریعت کیا کہتی ہے کہ عقل مند وہ ہے جو دنیا کے دھوکے کو سمجھ لے اور اس فانی دنیا سے کبھی بھی دل نہ لگائے، اور ہمیشہ ہمیش کی جو زندگی آنے والی ہے، آخرت کی زندگی، ہر وقت اس کی تیاری میں لگ جائے. شریعت کہتی ہے وہ بندہ عقل مند ہے، وہ بندہ ہوشیار ہے، وہ بندہ سمجھدار ہے، وہ بندہ چالاک ہے. 2022 چل رہا ہے، 2021 تو چلا گیا، کئی لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا. 2020 کئی بندوں کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا. 2019 کئی لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کے چلا گیا. ہم میں سے کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے ابا چلے گئے، کسی کی اماں چلی گئی، کسی کی بیوی چلی گئی، کسی کے بچے چلے گئے، کسی کی بہن چلی گئی، کسی کا بھائی چلا گیا، کسی کے دادا چلے گئے، کسی کی دادی چلی گئی، کسی کے نانا چلے گئے، کسی کی نانی چلی گئی. ہم میں سے ہر ایک کے خاندان میں ہی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے خاندان میں فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا. ان قریب وہ دن آئے گا ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہماری پوری فیملی، ہم سب بھی دنیا سے چلے جائیں گے. جس انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ مجھے تو مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کو منہ بتانا ہے، حساب کتاب کا دن آنے والا ہے، پل صراط پر سے مجھے گزرنا ہے، آخرت کی دھن اس کے دل و دماغ پر سوار ہو جائے. اگر کسی بندے کے دل دماغ پر آخرت سوار ہو جائے گی، آپ یقین مانیں دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جائے گی، پیسوں کی محبت اس کے دل سے نکل جائے گی، چیزوں کی محبت اس کے دل سے نکل جائے گی، بنگلے کی محبت اس کے دل سے نکل جائے گی. بنگلہ ہونا اور بات ہے، بنگلہ نقصان دیں گے، بنگلہ دل میں ہو تو نقصان دے. اچھی کار ہونا اور بات ہے، کار دل میں ہو، کار کی محبت، وہ نقصان دے. زمین کا ہونا برا نہیں ہے، وہ زمین کی محبت دل میں ہو، فرمایا وہ برا ہے. نرم نرم بستر کا ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن وہ نرم بستر فجر کی نماز میں مسجد میں نہ لائے، فرمایا کہ وہ برا ہے. موبائل کا ہونا برا نہیں ہے، فرمایا وہ موبائل میں ایسا لگے کہ اللہ کے قرآن کو ایک طرف رکھ دے. 1 مہینہ قرآن کا، نعوذ باللہ 11 مہینے موبائل کے. اگر اس کام کے لیے موبائل ہے، فرمایا پھر یہ موبائل کا ہونا بری چیز ہے کہ ایک انسان کے پاس موبائل کے لیے، واٹس ایپ کے لیے، یوٹیوب کے لیے، فیس بک کے لیے، ٹویٹر کے لیے تو وقت ہے، اخبار کے لیے، نیوز پڑھنے کے لیے، فیملی کے لیے، بیوی بچوں کے لیے اس کے پاس وقت ہے، لیکن بزنس کے لیے اس کے پاس وقت ہے، لیکن اللہ کے قرآن کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے. فرمایا یہ افسوس کی بات ہے. اچھا مولانا صاحب، ہمیں تو وقت نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا. میرے عزیزو ایک بات یاد رکھنا، وقت کسی کو نہیں ملتا. وقت تو ایک فقیر کے پاس بھی نہیں ہے. ایک فقیر جو مانگتا ہے نا، اس کے پاس بھی وقت نہیں ہے. اس کو کہو بھائی صاحب آپ جو ہے نا تھوڑا سا ہمیں وقت دے دیں، تو وہ فقیر کہتا ہے 2 گلی گھوم چکا ہوں، 2 گلی باقی ہے. ابھی میرے پاس وقت نہیں، میں بیزی ہوں، شیڈیول بیزی ہے. وقت کس کے پاس ہے؟ لوگ کہتے ہیں پیسہ جمع کرو، برے وقت میں کام آئے گا. لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ جمع کرو، برے وقت میں کام آئے گا. اللہ والے کہتے ہیں اللہ کو راضی کر لو،
انشاءاللہ برا وقت ہی نہیں آئے گا. لوگ کہتے پیسہ قریب کرو. ارے اللہ کو قریب کر لو, اللہ کو راضی کر لو, اللہ سے دوستی کر لو, اللہ سے یاری لگا لو, اللہ کے ہو جاؤ. مولانا صاحب ہم نہ حافظ ہے نہ عالم ہے, دنیا دار انسان ہے, پہلے ہی بہت گناہ کر چکے ہیں, ہماری کہاں اللہ سے دوستی, کہاں اللہ کہاں ہم. نہ 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 ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہے. آپ میرے سے دور ہو, اللہ قریب ہے. ہماری بیوی ہم سے دور ہے, اللہ قریب ہے. ہمارے بچے ہم سے دور ہے, اللہ قریب ہے. ہمارے رشتہ دار ہم سے دور ہے, اللہ قریب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تو ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. شہ رگ جو ہوتی ہے نا, اس سے بھی زیادہ اللہ قریب ہے. فون پہ انگلینڈ بات ہو جاتی ہے, امریکہ ہو جاتی ہے, یہ نہیں کہتا کہ امریکہ بہت دور ہے, بات کر لیتا ہے. میرے عزیز, اللہ تو اس سے زیادہ قریب ہے. اپنے اللہ سے بھی باتیں کر لیا کر, کبھی قرآن پڑھ لیا کر, نماز پڑھ لیا کر, چلتے پھرتے اپنے اللہ سے مناجات کر لیا کر. اپنے دکھڑے, اپنی پریشانیاں, اپنے حالات اسی اللہ کو سنا دیا کر. یوں فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں پر 3 احسان کریں. لوگوں پر 3 احسان کریں. کیا احسان کریں؟ ہماری طرف سے سب کو نفع پہنچے اس کی کوشش کریں. اگر نفع نہیں پہنچا سکتے تو نقصان بھی نہ پہنچائے. پہلی کوشش تو یہ کریں کہ ہماری طرف سے لوگوں کو نفع پہنچے, فائدہ ہو. اگر وہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم نقصان بھی نہ پہنچائے. دوسرا احسان لوگوں پر یہ کرے کہ سب کی تعریف کرے. ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ درجے میں خوبی رکھی ہے. اگر کسی کے اندر 99 عیب ہے تو ایک خوبی بھی ضرور ہوگی. یوں فرمایا تو کسی انسان کے عیب نہ دیکھ بلکہ اس کی خوبیاں دیکھ. اگر تو آج اس کی خوبی دیکھے گا, اللہ تعالیٰ بھی تیری کوئی خوبی دیکھ کر انشاءاللہ قیامت کے دن معاف کر دے گا. اور اگر تجھے لوگوں کے عیب دیکھنے کی عادت ہو گئی تو یاد رکھنا کہ اچھا خاتمہ ہونا مشکل ہو جائے گا. اس لیے فرمایا کہ لوگوں پر دوسرا احسان یہ کرو کہ لوگوں کی تعریف کرو. اگر تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کرو. سب سے پہلا نفع پہنچاؤ, نفع نہیں پہنچا سکتے تو نقصان بھی نہ پہنچاؤ. نمبر 2, لوگوں کی تعریف کرو. اگر تعریف نہیں کر سکتے تو فرمایا برائی بھی نہ کرو. نمبر 3, لوگوں کو خوشی پہنچاؤ. لوگوں کو خوشی پہنچاؤ. اگر خوشی نہیں پہنچا سکتے تو لوگوں کو رنج نہ پہنچاؤ, غم نہ پہنچاؤ, تکلیف نہ پہنچاؤ. کفر و شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا ہے. کفر و شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا ہے. ہماری زندگی پاک صاف ہو, صاف ستھری ہو, اللہ کے پاس جانا ہے, اللہ کو حساب دینا ہے. ہماری وجہ سے کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے. مولانا صاحب یہ تو میری بیوی ہے. بیوی ہے تو کیا ہوا, اللہ کی بندی بھی ہے. پہلے اللہ کی بندی ہے, بعد میں تیری بیوی ہے. یاد رکھنا اگر تو اس کا حق ادا نہیں کرے گا تو تو اللہ کو کبھی بھی نہیں پا سکتا. کسی کا دل توڑ کر کوئی اپنے اللہ کو راضی نہیں کر سکتا. آپ کی بیوی ہے تو کیا ہوا, یہ اللہ کی بندی ہے. اگر آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے, حسن سلوک کرو گے, اسے معاف کرو گے, کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں بھی معاف کرے گا. ایک بیوی نے کھانے میں نمک کو زیادہ کر دیا.
शोहर को गुस्सा आया कि इसका खाने में इतना भी ध्यान नहीं, नमक ज्यादा कर दिया। फिर सोचा यार कुछ भी हो अल्लाह की बंदी, अल्लाह की बंदी समझकर शोहर ने उसको माफ कर दिया। जो सिर्फ अपनी बीवी समझेगा वो तकलीफ भी पहुंचाएगा, परेशान भी करेगा, कभी दिल तोड़ भी देगा, लेकिन जिसको ये बात याद होगी कि पहले अल्लाह की बंदी है, मेरी बीवी बाद में है, अगर इसको तकलीफ पहुंचाऊंगा मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो जाएगा। हमारी बेटी को हमारा दामाद तकलीफ पहुंचाए, क्या ये हमें बर्दाश्त है? थोड़ा सा आवाज स्लो करो। हमारी बेटी को अगर हमारा दामाद कोई तकलीफ पहुंचा दे, क्या ये हमें बर्दाश्त है? फरमाया नहीं, हम भी किसी के दामाद हैं और वो औरत जो है वो भी किसी की बेटी है। तो एक बात याद रखना कि हमारी तरफ से किसी को, हमारे बच्चों को भी नहीं, ये तो मेरे बच्चे हैं, हाँ भाई ये अल्लाह की अमानत है, कल क़यामत के दिन इन बच्चों के बारे में खुदा के दरबार में तुझे पूछा जाएगा कि इन बच्चों की कैसी तरबियत की। दुनिया में कितने लोग थे जो औलाद के लिए तड़पते थे, तरह तरह के वजीफे करते थे, बहुत से लोगों के पास जाते थे, जो कोई वजीफा बताए वो वजीफा करते थे। काश हमारे यहाँ बच्चे हो जाए, काश हमारे यहाँ औलाद हो जाए। अल्लाह ने पूछ लिया, बगैर वजीफे के, बगैर टेंशन के, बगैर फिक्र के, बगैर परेशानी के हमने तेरे यहाँ औलाद दी थी, ये बता तू औलाद को मेरा बना के आया था या अंग्रेज का बना के आया था? तू औलाद को मेरे नबी के तरीकों पर डाल के आया था या गैरों के तरीकों पर डाल के आया था? तू औलाद के अंदर दीनदारी भर के आया था या तू औलाद के अंदर दुनियादारी भर के आया? मेरे अजीजों, खुदा के दरबार में अगर ये सवाल हुए, जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फरमाया कि हमारे बच्चे को अल्लाह के बंदे भी समझो, सिर्फ बच्चे ना समझो, मेरे बच्चे मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। ना ना ना, मैं तो अपने बदन के बारे में जो चाहूं वो नहीं कर सकता, मैं तो अपने माल के बारे में जो चाहूं वो नहीं कर सकता। एक 10 रुपये की नोट दरिया में जाकर फेंक दी, बोले क्यों? बोले मेरी नोट है। अरे मुफ्ती साहब से पूछो कितना बड़ा गुनाह होगा और अल्लाह कितने नाराज होंगे। तो तेरी जो नोट है 10 रुपये की, ये अल्लाह ने तुझे फेंकने के लिए दी थी? ये तो अल्लाह ने तेरे पास अभी तुझे वक्ती तौर पर दी है, तुझे चाहिए था कि तू इसका सही इस्तेमाल करता। कोई कहे मेरा बदन है, मैं चाहूँ तो उंगली काट दूँ, अगर कोई उंगली काट देगा खुदा के दरबार में बहुत बड़ा गुनहगार होगा। कोई कहे मेरा बदन है, मैं चाहूँ तो दरिया में कूद जाऊँ, खुदकुशी का गुनाह कितना खतरनाक है। न ये बदन हमारा है, न ये बच्चे। मेरे अजीजों, ये तो अल्लाह ताला ने हमें औलाद दी है, इनकी कदर करो, ये औलाद की कदर करो, ये औलाद की कदर करो। औलाद को टाइम दो, बच्चों को वक्त दो, बच्चों को अल्लाह का दीन सिखाओ, बच्चों को मकतब में भेजो, बच्चों का अच्छा नाम रखो, बच्चों को इस्लामी लिबास पहनाओ, बच्चों को इस्लामी लिबास पहनाओ, बच्चों को इस्लामी लिबास पहनाओ। मैं यहाँ जो मर्द हजरात हैं उनसे कहना चाहता हूँ, ये आजिज़ आपको अल्लाह का वास्ता देता है, शर्ट पैंट न पहनाओ, जीन्स टी शर्ट न पहनाओ, ये छोटे हैं यार, इन्होंने क्या गुनाह किया है? इनको बनाओ ना अल्लाह वाला, इनको बनाओ ना मौलाना, इनको बनाओ ना हाफिज साहब। कल को उठ के जब ये तरावी पढ़ाएगा और इसके पीछे आप तरावी पढ़ोगे, अरे खुशी किसको कहते हैं? उस बाप को पूछो जिसका बेटा तरावी पढ़ावे और बाप पीछे तरावी पढ़ते हुए रो रहा हो। क्या हम जन्नत में ताज पहनना नहीं चाहते? क्या वो ताज की हमारे नज़दीक कोई कीमत नहीं है कि हम ताज पहने, हमारी बीवी ताज पहने? लेकिन अल्लाह माफ़ करे, एक बड़ा तबका वो है जो ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के सीने में अल्लाह का कुरान आ जाए, मेरा बच्चा हाफिज़ कुरान हो जाए, मेरा बच्चा आलिम दीन बन जाए। मौलाना साहब आलिम बनाने में 9 साल लग जाते हैं। मेरे अजीज़, लोगों को दुकान पर बैठ के किसी को 40 साल हो गए, किसी को 50 साल हो गए, किसी को 60 साल हो गए, किसी को 65 साल हो गए। हाय दुनिया, हाय दुनिया, हाय दुनिया करते करते
اگر تیرا بچہ عالم ہوتا تو تیرے حقوق جانتا، تیری خدمت کرتا، تیرا اکرام کرتا، باپ کا ادب کرتا، باپ کا احترام کرتا، جب تو گھر سے نکلتا تیرا بچہ تیرے جوتے سیدھے کرتا، رات کو جب تو سوتا تو تیرے پیر دباتا۔ کیا بات ہے، باپ کو جانتا ہے، باپ کے مقام کو جانتا ہے، باپ کی اہمیت کو جانتا ہے کہ اگر میرا باپ خوش ہوگا تو میرا اللہ بھی مجھ سے خوش ہوگا، اور اگر میرے ابا مجھ سے ناراض ہو گئے تو میرا اللہ بھی مجھ سے ناراض ہوگا۔ آج وقت ہے، ورنہ لکھ کر رکھ دو، 18 سال کا ہوگا نا دوستوں کا ہو جائے گا، 18 سال کا ہوگا نا دوستوں کا ہو جائے گا، پھر خون کے آنسو رو گے، ہمارا بچہ ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ 21 سال میں شادی ہوگی، 23 سال میں بیوی کے ساتھ الگ دنیا میں چلا جائے گا۔ کون ماں باپ، بیوی کہے گی یہ تیرا باپ ہے، وہ بولتا رہتا ہے، آپ کے ابو بار بار آپ کو بولتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، آپ برداشت کرتے رہتے ہو، یا آپ کی امی ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں، پھر کیا کرے گا؟ ماں باپ کو بھولے گا، بیوی کا ہو جائے گا، پھر اس کے بعد کا رونا، اس کے بعد کا افسوس کرنا، اس کے بعد کا تڑپنا آپ کو کام نہیں آئے گا۔ یہ بچے چھوٹے ہیں، ان پر رحم کرو، ان پر شفقت کرو، یار ان کی آخرت کا سوچو، ان کو جب قبر کے اندر اتارا جائے گا اس وقت کا سوچو، جب ان کو قبر میں سوال جواب ہوں گے اس کا سوچو۔ صرف دنیا کی حد تک کا سوچتے ہیں ماں باپ، اچھا انگریزی پڑھ لے، اچھی شادی ہو جائے، اس کا گھر اچھا ہو جائے، بچہ ویل سیٹ ہو جائے، ہر مہینے 30,000 کماتا ہو جائے، چاہے میں مر کے دنیا سے چلا جاؤں، چاہے پوری زندگی مجھے پڑھ کے نہ بخشے، لیکن بس اس کی دنیا بن جائے۔ کیا یہی باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی دنیا بن جائے؟ کیا ہم اپنے بچوں کی آخرت کا نہیں سوچتے؟ دنیا کی زندگی وقتی ہے، فانی ہے، ایک دن آئے گا نہ میں ہوں گا، نہ ہمارے بچے ہوں گے، نہ آپ کا یہ اون ہوگا، نہ صدیق نگر ہوگا، نہ یہ آپ کے مکان ہوں گے، نہ یہ آپ کی دکانیں ہوگی، یہ ہر چیز پر قیامت آ جانے والی ہے۔ ہماری زمینوں پر قیامت آئے گی، ہمارے بنگلوں پر قیامت آئے گی، ہماری دکانوں پر قیامت آئے گی، ہمارے بزنس پر قیامت آئے گی۔ ارے سارے مغل کے بادشاہ خالی ہاتھ گئے، میرے اور آپ کے پردادا خالی ہاتھ گئے۔ کفن میں جیب نہیں ہوگا اور قبر میں الماری نہیں ہوگی۔ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے، اکیلے آئے تھے، اکیلے جائیں گے۔ جب دنیا میں آئے تھے کس نے پہلا غسل دیا تھا نہیں پتا، جب دنیا سے جائیں گے کون آخری غسل دے گا نہیں پتا۔ جب دنیا میں آئے تھے تو کس نے پہلا کپڑا پہنایا تھا نہیں پتا، جب دنیا سے جائیں گے تو کون کفن کا کپڑا پہنائے گا نہیں پتا۔ جب دنیا میں آئے تھے کس نے گود میں اٹھا کر جولی میں رکھا تھا نہیں پتا۔ جب دنیا سے جائیں گے کون گود میں اٹھا کر قبر کے اندر رکھے گا نہیں پتا۔ میرے عزیزوں یہ مطلبی دنیا ہے، یہ مطلبی دنیا ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ ارے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے اکثر کے پردادا کا انتقال ہو گیا ہوگا، اکثر کے پردادا کا۔ بس میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے یہاں کوئی بیان کرنے نہیں آیا، میں آپ کے یہاں کوئی لچھے دار تقریر کرنے نہیں آیا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، آپ یوں کہہ دیں مولانا آئے تھے اچھا بیان ہوا۔ نہ میں وہ نہیں سننا چاہتا آپ سے، میں وہ نہیں سننا چاہتا۔ بیان تو اچھا ہی ہوتا ہے، کوئی جماعت کا ساتھی بیان کرے، کوئی عالم دین بیان کرے، کوئی بڑا آدمی بیان کرے، چھوٹا آدمی بیان کرے، دین کی باتیں تو اچھی ہوتی ہے، اصل تو عمل ہے، اصل تو زندگی کا انقلاب ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کہیں ملے تو یوں کہیں مولانا صاحب جمعہ کے بیان میں بیٹھے تھے، دل پر بات لگی تھی، جنید جمشید نے یوٹن لے کر جو پورا جنید اللہ کا ہوا تھا اور اللہ نے اس کی دنیا اور آخرت بنائی تھی، تو مولانا میں نے بھی یوٹن لیا، میں پہلے بے چین تھا، میں پریشانی میں تھا، میں کیچڑ میں تھا، مجھے ہی پتا نہیں کہ میں کیچڑ میں تھا، میں حالات میں تھا، میں تکلیفوں میں تھا، میں نے دنیا کو مقصد بنایا تھا تو میرے اللہ نے مجھے دنیا میں پھانسا تھا۔ جب میں لاکھ پتی تھا تو ہزاروں کا قرضہ تھا، جب میں کروڑ پتی تھا تو لاکھوں کا قرضہ تھا، جب میں اربوں پتی بنا تو کروڑوں کا قرضہ ہوا۔ میرے سر پر بے چینی تھی، نہ میری بیوی میری ہوتی تھی، نہ میرے بچے میرے ہوتے تھے۔ آپ کے بیان میں بیٹھے تھے تو اس وقت زندگی کا یوٹن لیا،
اللہ کی طرف آئے مولانا، اس کے بعد مجھے سکون ملا، اطمینان ملا، اللہ کو راضی کرنے کا مزہ آیا، قرآن شریف کی تلاوت کی لذت ملی، میرے بچے نیک ہوئے، میں نے اپنے بچے کو حافظ عالم بنانے کا سوچا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ جب ملو تو یہ خوشخبری سناؤ، یہ نہیں کہ آپ کا بیان اچھا ہوا تھا۔ میرے عزیزوں، بیان تو اچھا ہی ہوتا ہے، اللہ کے دین کی باتیں اچھی ہوتی ہے، اصل چیز ہے انقلاب، انقلاب، انقلاب۔ زندگی کے اندر چینجش آئے، زندگی میں تبدیلی آئے۔ اگر اللہ کے نہ ہوئے، یاد رکھنا بے چینی گھیرے گی، حالات گھیریں گے، پریشانی گھیرے گی، دنیا کی زندگی وسعت کے باوجود تنگ لگے گی، قرضے کبھی بھی پورے نہیں ہوں گے، قرضے کبھی بھی پورے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مقروض بنائے گا، کروڑ پتی ہوگا نا تو لاکھوں کا مقروض ہوگا، ہر وقت اس کی دکان کا، اس کی فیکٹری کا، اس کے کارخانے کا ٹینشن اس کے دماغ پہ سوار ہوگا، چاہے کارخانے میں 5 لاکھ کماتا ہوگا، آگے 20 لاکھ کا قرضہ ہوگا، ہر وقت اس کو قرضے کا ٹینشن، بیپاری کو پیسے دینے کا ٹینشن۔ ہاں 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 ہاں، اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، اور یاد رکھ اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو تجھے دنیا میں پھانس دوں گا، تجھے دنیا کے حوالے کر دوں گا۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا والوں کے حوالے کر دے؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گھر کے مسائل میں ہمیں پھنسا دے؟ یاد رکھنا، نیک بنو گے تو بھی مقدر کی روزی ملے گی، اور اللہ کو ناراض کرو گے تو بھی مقدر کی روزی ملے گی۔ ذرا غور کرنا، اللہ کو راضی کرو گے پھر بھی مقدر کی روزی ملے گی، اللہ کو ناراض کرو گے پھر بھی مقدر کی روزی ملے گی۔ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ گے پھر بھی مقدر کی روزی ملے گی، اپنے بچے کو عالم دین بناؤ گے پھر بھی اس کے مقدر کی روزی ملے گی۔ ہاں ہاں ہاں، اگر دنیا دار بنے، اللہ کو ناراض کیا، روزی تو ملے گی لیکن سر پڑی ملے گی، پریشانیوں کے ساتھ ملے گی، تکلیفوں کے ساتھ ملے گی، بیماریوں کے ساتھ ملے گی۔ ارے عاملوں کے چکر کاٹتے کاٹتے آپ تھک جاؤ گے، کبھی اس عامل کے پاس، کبھی اس عامل کے پاس، پھر وہ کہے گا کہ تمہارے گھر میں یہ کر دیا، اس نے کیا، کس نے کیا؟ تمہارے قریبی رشتہ دار نے کیا۔ تمہارے گھروں کے اندر جھگڑے ہوں گے، اور اگر وہ مولانا صاحب کے پاس گئے علاج کے لیے، گھر میں کسی کو اللہ نے شفا دے دی ان کی برکت سے، مستورات کا یقین ان پر جمے گا، سر دکھے گا اس کو، وہ عامل صاحب یاد آئیں گے، اب دھیان مصلے سے ہٹے گا، اب دھیان دعاؤں سے ہٹے گا، اب یقین وہاں جائے گا، اور ایمان کے خراب ہونے کا بڑے پیمانے پر خطرہ ہوگا، اور عامل صاحب کہیں گے اب 50,000 ہوں گے، اب 40,000 ہوں گے، اب 30,000 ہوں گے۔ میرے عزیزوں، اگر اللہ کو ناراض کر کے روزی حاصل کی تو پیسہ ایسے جائے گا، ڈاکٹروں کی قسمت کھلے گی، اوروں کی قسمت کھلے گی۔ ہاں 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 ہاں، اگر اللہ کو راضی کیا، اللہ سب سے پہلے گھر میں سکون دے گا، برکتوں والی روزی آئے گی، حلال روزی ملے گی، عافیت کے ساتھ ملے گی، پیر پڑی ملے گی، اطمینان کے ساتھ ملے گی، خوشیوں بھری ملے گی، سکون کے ساتھ ملے گی، بیوی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہوئے دیکھتے ہوئے ملے گی۔ میرے عزیزوں، مقدر کی روزی اس پر بھی مل رہی ہے جب اللہ کو ناراض کرے، مقدر کی روزی اس وقت بھی مل رہی ہے جب اللہ کو خوش کرے۔ کیا اچھا موقع ہے ہم اللہ کو خوش کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ سے صلح کر لیں، اللہ سے دوستی کر لے۔ یہ دنیا کی زندگی فانی ہے، تو میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہم میں سے کسی کو یاد ہے کہ ہم نے اپنے پر دادا کے لیے 1,000 روپئے ایصال ثواب کیا ہو؟ کسی کو یاد ہے؟ مجھے نہیں یاد ہے کہ میں نے میرے پردادا کے لیے 150 سال 120 سال پہلے انتقال ہوا ہوگا، زیادہ نہیں، میں 300 سال پہلے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، 400 سال پہلے والے، 500 سال پہلے والے، میں صرف پردادا کا پوچھ رہا ہوں۔ کسی کو یاد ہے کہ اس نے پردادا کے ایصال ثواب کے لیے کہ میرے پردادا بہت اچھے تھے، ان کی برکت سے میرے دادا آئے، ان کی برکت سے میرے ابا آئے، ان کی برکت سے میں دنیا میں آیا، تو چلو ان کے لیے کوئی 1,000 روپے ایصال ثواب کر دوں۔ 120 سال سے قبر میں ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کو پڑھ کے بخشنے والا نہیں۔ کسی کو یاد ہے؟ اچھا، کسی کو یاد ہے کہ 500 روپئے ایصال ثواب کیا ہو؟
اچھا کسی کو یاد ہے کہ 100 روپیہ ان کے لیے ایصال ثواب کیا ہو؟ اچھا کسی کو یاد ہے کہ 1 روپیہ ان کے لیے ایصال ثواب کیا ہو؟ اچھا کسی کو یاد ہے کہ صرف 4 نے ان کے لیے ایصال ثواب کیا ہو؟ تو کیا خیال ہے ہمارے بچوں کے بچے ہمارے لیے کریں گے؟ یہ خوش فہمی میں مت رہنا. اگر کچھ سال گزریں گے نا تنہا رہ جائیں گے قبر میں تنہا, کوئی ایک سبحان اللہ پڑھ کے بخشنے والا نہیں ہوگا, کوئی ایک قبرستان آنے والا نہیں ہوگا. یہ مطلب کی دنیا ہے. یہاں تو ماں باپ کی موجودگی میں بچے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں, اور ماں باپ روتے روتے تھکتے نہیں. یہ باری بند کر دو. ماں باپ روتے روتے تھکتے نہیں. ہمارے بچے نافرمان ہو گئے, مولانا صاحب کوئی تعویذ دے دو, عامل صاحب کوئی تعویذ دے دو. ارے جب بچہ چھوٹا تھا نا اس وقت تو آپ نے ہی اپنے پیر پر کلہاڑی ماری تھی. ایک بات یاد رکھنا, درخت کی شاخ چھوٹی ہوتی ہے نا, جس طرف مڑا اس طرف مڑ جاتی ہے, بڑی ہونے کے بعد مڑا نہیں کرتی. درخت کی شاخ, آپ ذرا مجھے دیکھیں, درخت کی شاخ چھوٹی ہے, ایسے کرو ایسے ہو جائے گی, ایسے کرو ایسے ہو جائے گی, لیکن وہ بڑا درخت بن گیا. اب پورا درخت ہلاؤ, کیا درخت ہلے گا؟ نہیں ہلے گا. یہ بچے چھوٹے ہیں, اللہ والا بناؤ بن جائیں گے. مولانا طارق جمیل صاحب جیسا بنانا چاہو بن جائیں گے. مفتی احمد خانپوری صاحب جیسا بنانا چاہو بن جائیں گے. باپ کی دعا ڈائریکٹ جاتی ہے. اللہ والا بنانا چاہو بن جائیں گے. نیک بنانا چاہو بن جائیں گے. کفنی پائجامہ خرید لاؤ, 452 مارکیٹ قریب ہے آپ کے, 100-150 روپے کا کپڑا آئے گا, 150 روپے کی سلائی ہوگی, 300 روپے کا کفنی سوٹ تیار ہو جائے گا. او آپ کا بچہ اسلامی لباس میں ہوگا, دل ٹھنڈا ہوگا کہ میں تو کچھ نہ کر سکا, شاید یہ کچھ کر جائے, شاید یہ اللہ کو راضی کر لے. جبہ خرید کے پہناؤ. سب کے بچے شرٹ پین میں ہوں گے, آپ کا بچہ ان لوگوں کے درمیان, کبوتر ہوتا ہے نا وہ کووں کے درمیان پہچانا جاتا ہے کہ خوبصورت لگتا ہے, ایک شان لگتی ہے, ایک رونق لگتی ہے. میں دیکھتا ہوں ہمارے محلوں میں, اور بچوں کو دیکھتا ہوں جو شرٹ پین پہنے ہوئے ہوتے ہیں, اور ان بچوں کو دیکھتا ہوں جنہوں نے جبے پہنے ہوئے ہوتے ہیں. زمین آسمان کا فرق لگتا ہے, اور ان کے چہروں پر معصومیت ٹپکتی ہے. اور بچہ یہی سیکھتا ہے, یہی پروان چڑھتا ہے کہ بڑا ہو کر پھر اس کا وہی لباس بنتا ہے. ورنہ صرف جمعہ یا اس کو اسلامی لباس پہنتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میں نبی والا لباس, شرم آتی ہے. ہیرو والا لباس بڑے شوق سے پہن لیتا ہے, کوئی شرم نہیں آتی, کیونکہ موت یاد نہیں ہے, قبر یاد نہیں ہے, آخرت یاد نہیں ہے. میں آپ لوگوں میں سے کسی کو تانا دینا نہیں چاہتا, ایک درد دل سنانا چاہتا ہوں. آپ کے بچے نیک ہو گئے, آپ کا فائدہ ہے, کل کو فرما بردار بنیں گے. تجربہ مت کرنا, جن کے بچے 25-30 سال کے ہو گئے نا, ان کے ماں باپ کے پاس جا کے بیٹھ جانا اور کہنا میرے بچے 3 سال کے ہیں, وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں, آپ کی کیا رائے ہے, میں میرے بچوں کے ساتھ کیا کروں. فوراً آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے, رو کے مشورہ دیں گے, بیٹا تیرا بچہ چھوٹا ہے نا, اس کو اللہ کا دین سکھا دے, اللہ کا دین اس کو سب کچھ سکھا دے گا. کبھی تیرے اگینسٹ نہیں جائے گا, کبھی تجھے بڑا ہو کر جاہل نہیں سمجھے گا, تیرا ادب کرے گا, تیرا احترام کرے گا. اس کو پتا ہے ماں باپ ناراض ہوں گے, اللہ ناراض ہو گے, ماں باپ خوش ہوں گے, اللہ خوش ہو جائے گا. آج کتنوں کے ماں باپ چلے گئے, کیا ان کے پاس وقت ہے کہ اپنے امی ابا کے پاس ذرا قبرستان چلے جائیں, کچھ ایصال ثواب کر دے؟ نا نا نا. مطلب کی ہے دنیا ساری, مطلب کے ہیں سب سنساری, یہ دنیا تو 4 دن کی چاندنی, پھر اندھیری رات ہے. دنیا کے مسافر, منزل تیری قبر ہے. منزل نہ بنگلہ ہے, نہ دکان ہے, نہ بزنس ہے, نہ شو روم ہے, نہ پیسے ہیں, نہ موبائل ہے, نہ فیملی ہے. منزل تیری قبر ہے. بادشاہ کی بھی وہی ہے, اس کے رعایا کی بھی وہی ہے, وزیر کی بھی وہی ہے, غلام کی بھی وہی ہے. ارے تھوڑی قبر بڑی بناؤ, بادشاہ کی قبر ہے. کہ میرے عزیز انتقال کے بعد فرق نہیں ہوتا, جو سائز بادشاہ کے قبر کی وہی سائز اس کے غلام کے قبر کی. اللہ کے سامنے کھڑا ہو, پھر تمیز نہیں ہوتی کہ غلام تھوڑا سا پیچھے کھڑا رہے, بادشاہ آگے کھڑا رہے. بولے نا 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 نا, اللہ کے سامنے دونوں برابر ہے, دونوں غلام ہیں.
ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ محمود بادشاہ بھی وہی صف میں، ایاز غلام بھی وہی صف میں، کیونکہ اللہ کے سامنے دونوں غلام ہیں۔ سعودی جاتے ہیں عمرے کے لیے، احرام، 2 چادر، کنگھی کریں؟ بولے نا 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 نا، احرام میں کنگھی نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک خوشبو لگائیں؟ نا نا نا۔ اچھے والی چپل پہنے؟ بولے نا نا، سلیپر پہن کے آ، سلیپر پہن کے آ۔ خوشبو والی کوئی چیز استعمال کریں؟ نہیں نہیں نہیں۔ اللہ پاک تیل لگائیں؟ تیل فقیروں کی طرح شان کے ساتھ نہ تھا، اپنے آپ کو مٹا کر کے آ۔ تو آ کہاں رہا ہے؟ میرے دربار میں آ رہا ہے۔ بڑا تو اللہ ہی ہے، ہم سب چھوٹے ہیں۔ ہم جب پیدا ہوئے تھے تو اس کان میں یہی کہا تھا مولانا صاحب نے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ اس کان میں بھی یہی کہا تھا اللہ بڑا ہے۔ 5 وقت اذان میں مسجد کے مائک سے یہی اعلان ہوتا ہے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، تو چھوٹا ہے، تو کچھ نہیں، دنیا کے لوگ کچھ نہیں، یہاں کے عہدے کچھ نہیں، یہاں کے عہدے بھی وقتی ہے، عہدوں کی عزت وقتی ہے، یہاں کی عزت دھوکہ ہے، یہاں کی شہرت دھوکہ ہے۔ عزت کامیابی کی ضمانت نہیں۔ ہیرو لوگوں کے پاس بھی عزت ہے، کیا کامیاب ہو جائیں گے؟ کرکٹر لوگوں کی بھی شہرت ہے، کیا کامیاب ہو جائیں گے؟ پیسہ تو ان کے پاس بھی ہے۔ ابھی ایک شخص نے یورپ کے کسی ملک میں، اس کا وارثدار کوئی نہیں تھا، کروڑوں پتی، اس نے ساری پراپرٹی اپنے کتے کے نام کر دی، تو کتا بھی کروڑوں پتی بن گیا۔ تو کیا وہ کتا کامیاب ہو جائے گا؟ عجیب لوگ ہیں، پیسہ تو جو مقدر میں لکھا ہو آ جائے گا۔ کیا اچھا ہوتا ہمارے گھر میں دینداری والا ماحول قائم ہوتا۔ مولانا یہ دینداری پر نہیں، یہ دینداری پر نہیں، اس کے بچے ایسے گھومتے، اس کے بچے ایسے گھومتے۔ ٹھیک ہے، اللہ کو یہی جواب دے دینا ہمارے علاقے میں دینداری نہیں تھی اس لیے دیندار بن کے نہیں آیا، کام چل جائے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، مجھ سے بھی کہہ رہے، آپ سے بھی کہہ رہے، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، میں کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ میں اور آپ کیسے برداشت کر سکتے؟ کیا ہم بھول گئے؟ آسٹریلیا کا یقین ہے کہ آسٹریلیا ہے، کینیڈا دیکھا نہیں، کینیڈا کا یقین ہے، لوگوں سے سنا تو نبی سے سنا کہ جنت برحق ہے، اس کا یقین نہیں، جہنم برحق ہے، اس کا یقین نہیں، ہمیشہ ہمیش کی ایک لائف آنے والی ہے، اس کا یقین نہیں۔ 150 سال پہلے والے کہاں ہے، 200 سال پہلے والے کہاں ہے، 300 سال پہلے والے کہاں ہے، یہ سب کہاں چلے گئے؟ ہمارے پردادا کہاں ہے، ان کے ابا کہاں ہے، آپ کے ان میں رہنے والے پہلے والے لوگ کہاں ہے؟ ہر گھر بتا رہا ہے کہ اس کے بنانے والا نہ رہا، ہر دکان بتا رہی ہے کہ اس کے بنانے والے نہ رہے، اون کو آباد کرنے والے نہ رہے، یہ بازاروں کو سجانے والے نہ رہے۔ کہاں ہے سارے مغل کے بادشاہ؟ کہاں وہ پہلے زمانے کے بادشاہ، ان کا رعب، ان کا دبدبہ، ان کی حکومت، میرا قلعہ، میری گاڑی، میرا بنگلہ، میرا شو روم؟ نا نا نا، ایک بزرگ نے قبرستان میں کہا تھا یہ سب جھوٹے لوگ سوئے ہوئے ہیں، یہ سب جھوٹے لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ ایک شخص نے کہا حضرت ایسا تو نہ کہو، نا نا نا، یہ کہتے تھے میرا گھر ہے، میرا بنگلہ ہے، میری گاڑی ہے، اور